کربلا میں ہمارا پہلا دن، پہلا گھنٹہ اور بارش آ چکی تھی اور آج ہمارا آخری دن تھا اور صبح صبح ہم نے کربلا کو الوداع کرنا تھا اور اس ٹائم پہ بھی صبح صبح جیسے ہی ہم کربلا کو الوداع کرنے لگے تو صبح صبح ہی بارش شروع ہو گئی۔ کربلا وہ سرزمین ہے جہاں پر بارش صرف اور صرف قسمت والے لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہے اور الحمدللہ ہم 3 دن کربلا میں رہے اور ہمیں 2 دن بارش نصیب ہوئی کربلا محلہ میں۔ جتنی خوشی اور ارمانوں کے ساتھ ہم جاگیر علی اکبر یعنی کربلا محلہ میں داخل ہوئے تھے اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں واپس جانے کا دکھ ہو رہا تھا۔ یقین جانے یہاں پر آ کر ابھی تک ہمیں محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم اپنے گھر سے دور ہیں، اپنے وطن سے دور ہیں۔ خیر آج ہمیں جاگیر علی اکبر اور کربلا محلہ کو الوداع کرنا تھا اور اطراف کی زیارات کے لیے نکلنا تھا۔ اسی غرض میں ہم اپنے ہوٹل کو 8 بجے الوداع کرنے کے بعد بس کے لیے نکل پڑے۔ کربلا محلہ کو الوداع کرنا یقیناً ہمارے لیے کسی دکھ سے کم نہیں تھا کیونکہ ہمارا ایک ایسا خواب، ایک ایسی خواہش پوری ہو چکی تھی جو کہ ہم صرف اور صرف اپنے خیالوں، اپنے خوابوں میں سوچا کرتے تھے۔ 3 دن پہلے وہ خواب سچ ہو کر ہمارے سامنے آیا تھا اور آج وہ بالکل پورا ہو کر ہم سے دور جا رہا تھا۔ اسی بات کا ہمیں سب سے زیادہ دکھ تھا۔ آدھا گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ہماری 2 گاڑیاں آ گئی اسی روڈ پر جہاں پر ہم پہلے اترے تھے کربلا کے لیے اور آج اسی روڈ پر یہ گاڑیاں ہمیں لینے آئی تھیں۔ تو سب نے اپنے اپنے سامان کو باندھنا شروع کر دیا۔ آخرکار کربلا تک آنے کا اپنا خواب پورا کرنے کے بعد ٹھیک 8:30 بجے ہم کربلا محلہ کو الوداع کر چکے تھے اور اپنی بس میں روانہ ہو چکے تھے اطراف کی زیارت کے لیے۔ کربلا ایک ایسی بنجر سرزمین تھی جس کو بسانے کے لیے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کوئی اتنا سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ کسی دن کربلا کی سرزمین بھی آباد ہو جائے گی، لیکن میرے نبی کی آل نے خود قربانیاں دے کر اس کو اس طرح سے آباد کیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ علماء سے جس کربلا کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے وہ کربلا تو بالکل آج کی کربلا سے مختلف ہے، کیونکہ اس ٹائم کی کربلا بالکل بنجر تھی، ہر طرف صحرا ہی صحرا تھے اور آج کی کربلا اس قدر آباد ہو چکی ہے کہ اگر کوئی انسان تاریخ پڑھنے کے بعد یہ جگہ وزٹ کرے تو یقیناً وہ میری طرح ہی حیران رہ جائے گا۔ کربلا محلہ کو الوداع کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے جناب حر کی مزار پر جا پہنچے جو کہ پہلے یزید کے لشکر کا حصہ تھے اور بعد میں مولا امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو کر شہادت کا رتبہ حاصل کر گئے۔ 9 بجے ہم جناب اون کی مزار پر جا پہنچے اور ہمیں جاتے سنگ ہی وہاں پر نیاز مل گئی اور سچ میں مجھے تو بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی کیونکہ صبح صبح میں صرف آدھا کپ چائے کا پی کر آیا تھا۔ خیر یہاں پر بھی نیاز میں وہی ٹریڈیشنل چاول ابلے ہوئے اور قہوہ ہی تھا، لیکن یہاں پر جو چاول تھے وہ کچھ ہوٹل کی نسبت بہت اچھے تھے، ساتھ میں کوئی سبزی تھی، شاید میرے خیال میں بینگن تھے، لیکن تھے بہت کمال، مجھے تو اچھے لگ رہے تھے ہوٹلوں کی نسبت۔ سارا قافلہ آگے نکل گیا تھا اور میں پیچھے تھا، اسی وجہ سے میں جلدی سے آگے آتا ہوں اور یہاں پر زیارت بھی پڑھتا ہوں اور ساتھ ساتھ اپنا قہوہ بھی ختم کرنے لگتا ہوں۔ یہ جناب اون کے مزار کے اندر کے مناظر ہیں۔ یہ پل بغداد کی وہ پل ہے جہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد 3 دن تک رکھا گیا تھا اور ان کا جنازہ آ کر مزدوروں نے اٹھایا تھا۔ یہ جو مزار اب آپ اپنے سامنے دیکھنے جا رہے ہیں یہ مزار ان 2 کم سن بچوں کی ہے جن کو دریائے فرات کے قریب پیاسا قتل کیا گیا تھا، عید کے دن پیاسا قتل کیا گیا تھا۔ ان 2 بھائیوں کا نام محمد و ابراہیم تھا جو کہ امیر مسلم کے بیٹے تھے۔ پھر ہم پہنچ جاتے ہیں حضرت سلمان فارسی کی مزار پر جن کو مولا علی علیہ السلام نے خود غسل دیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی وہ ہستی ہیں جو کہ اہل بیت کے در پر اپنی داڑھی کے ساتھ آ کر جھاڑو دیا کرتے تھے، تو سوچیں ان کا مقام کتنا ہوگا جن کو مولا علی علیہ السلام نے خود غسل دیا ہو۔ یہی وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حضرت سلمان فارسی کو مولا علی علیہ السلام نے اسی جگہ پر غسل دیا تھا۔ اس کے بعد ہم پہنچ جاتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد نقی علیہ السلام کے مزار پر جو کہ ایک ہی حرم کے اندر موجود ہیں۔ اب یہاں تک پہنچتے پہنچتے ہمیں 9 بجے کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے اور مجھے اتنی نیند آ رہی ہوتی ہے، ایک تو صبح 8 بجے کربلا سے لے کر یہاں تک 9 بجے تک بالکل سارا راستہ ہمیں بارش نے نہیں چھڑا اور اوپر سے مجھے یہاں پہنچتے ہی نیند آ رہی تھی۔ اب جب میں یہاں داخل ہوا تو مجھے پہلے تو ایسے ہی لگا کہ یہ حرم مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم سے زیادہ ہے کیونکہ اس کی لمبائی بہت زیادہ تھی جہاں سے ہم چل کے آئے تھے۔ تو میں عرفان بھائی سے پوچھتا ہوں کیونکہ عرفان بھائی پہلے بھی مولا کی زواری پر آئے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے عرفان بھائی مجھے بتاتے ہیں کہ یہ مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم سے کافی چھوٹا ہے، امام رضا علیہ السلام کا حرم اس سے کافی زیادہ بڑا ہے۔ یہ اس امام کی مزار ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جن کو 14 سال تک تقریباً 12 یا 14 سال تک رکوع کی حالت میں قید رکھا گیا تھا۔ اب آپ خود اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل بیت پر، آل نبی پر، میرے نبی کی آل پر، مولا علیہ السلام کی اولاد پر کتنا ظلم کیا گیا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور مفلسی اور غریبی کیا ہو سکتی ہے کہ میرے نبی کی آل اس جرم کی خاطر قید رہے جو جرم انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ جرم اگر تھا تو صرف یہی تھا کہ حق کے ساتھ ٹھہرے رہنا اور غلط کا ساتھ نہ دینا، ظالم کا ساتھ نہ دینا اور مظلوم کی حمایت کرنا، صرف اور صرف یہی میرے نبی کی آل کا جرم تھا کہ وہ ہمیشہ حق کے ساتھ ڈٹے رہے اور باطل کا مقابلہ کرتے رہے۔ رات کو 12 بجے جا کر جب ہم سامرا کی سرزمین پر پہنچے تو بھائی آپ کا بس نیند سے گرتے گرتے بچ گیا۔ یہاں پر امام حسن عسکری علیہ السلام اور حضرت محمد نقی علیہ السلام کا مزار موجود ہے، اس کی زیارت انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں کراؤں گا۔
تھا، اور جب یہاں پر اندر جا کر ہم پہنچے تو بالکل ہمارے لیے سونے کا انتظام تھا، نیاز تھی، اور وہ انشاءاللہ سب میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں دکھاؤں گا۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر مولا امام زمان علیہ السلام پردہ غیبت میں چلے گئے تھے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، دیجیے اپنے بھائی کو اجازت، ملتے ہیں کل کے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔